بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، شفاعت کے لیے 3 شرطیں بہت اہم ہیں۔ 3 شرطیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے اذن ہو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو، ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اس سے راضی ہو۔ کس سے؟ جو شفاعت کر رہا ہے اس سے راضی ہو۔ وَرِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ، اور جس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس سے بھی راضی ہو۔ یاد رکھیے بھائیو، ایک چیز ہمارے اندر ہے، عیب ایک، بعض لوگ اس کو خیال نہیں کرتے، بہت گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، عورتوں کی طرح عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، بات بات میں گالی، بات بات میں لعن کرنا، لعنت کرنا۔ ذرا ہوشیار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الدرداء اس حدیث کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء، یہ جو لعنت کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ تو گواہ دینے والے بنیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ گواہ نہیں دے سکتے، گواہی نہیں دے سکتے، ولا شفعاء یوم القیامہ، اور یہ قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے۔ بہت گالی دیتے تھے، گالی گلوچ سے بچیے، لعن طعن سے بچیے۔ لعنت کرنا بھائیو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جو لعنت کرتے کسی کو، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پہ جاتی ہے، ورنہ وہ لعنت آپ پر لوٹتی ہے۔ جو لوگ بھی شرک کرتے رہے ان کے بارے میں کوئی نبی شفاعت کرے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بابا، اس کو دنیا میں ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے کہ میرے بابا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بابا ایسی چیزیں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ باپ کو بہت سمجھایا لیکن باپ دنیا میں نہیں مان کے دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، یلقا ابراہیم اباہ آزر، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے ملیں گے۔ تصور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کتنی قربانیاں دیں، بیٹے پر چھری چلا دی، اس نمرود کی آگ پر جب پھینکا جا رہا تھا کودنا گوارا کر لیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، اپنے بابا سے ملیں گے۔ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ، کالا سیاہ اور غبار آلودہ اس کا چہرہ ہوگا۔ فیقول له ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، الم اقل لک لا تعصینی، اے میرے ابو جان، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا دنیا میں میری نافرمانی مت کیجیے؟ میں جو بات بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے بات ہے، اس پر عمل کیجیے۔ فیقول ابوہ، عاجزی ان کی ساری دیکھیے بھائیو، یہ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، اے میرے بیٹے اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو تو کہے گا مانوں گا۔ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اواہ منیب، بڑے نرم دل تھے، حلیم تھے۔ اللہ نے کہا اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے اللہ آپ نے قرآن میں وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، کہ اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی اور ذلت کیا ہوگی کہ میرا بابا تیری رحمت سے دور ہے، تیری رحمت سے دور ہے، یعنی اس کو رحمت نہیں مل رہی، وہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ جانتے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم ہم نے جنت کو کافروں پہ حرام قرار دے دیا، تیرا باپ کافر تھا، مشرک تھا، اب یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ثم یقال یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے حشر کے اس میدان میں کہا جائے گا، ما تحت رجلیک،
اے ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے تو دیکھیے، اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھیے، کیا ہے یہاں آپ کے پاؤں کے پاس؟ فَيَنظُرُوا، جب وہاں دیکھیں گے، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَخِطٍ، ایک بجو جو مٹی میں لت پت ہوگا وہ وہاں پر پڑا ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اس کا یہ انجام ہو رہا ہے شرک کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، ابراہیم علیہ السلام کے بابا کو پکڑ کر، اس بجو کو پکڑ کر، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بقوائمہ، اس کے پاؤں سے پکڑ کر، فیلقی فی النار، کس کو پھینکا جا رہا ہے؟ سوچئے ذرا، خود ہی اپنے دل سے پوچھئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اپنے باپ کی بخشش نہیں کرا سکے، حالانکہ گئے بھی۔ تو بھائیو، جس کی شفاعت کرنی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا اس سے راضی ہونا، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ شرک کا نہ ہونا، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، تب تو پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو فائدہ دے گی۔ آخری آیت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18، کہ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھیے کون کون آج کیا کر رہا ہے، ما لا يضرهم، جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، فائدہ بھی نہیں دے سکتے، اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ قبر والے، یہ بت، یہ پیر صاحب، یہ فلاں، یہ فلاں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہا، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو؟ اس نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، کس کی شفاعت قبول ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔